ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں، بھاڑ جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میں سنیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دم گھٹے گا۔ آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں گے آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے۔ آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا، یہ کھلا بولتے ہیں۔ تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اندر کمرے میں کہتے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے؟ وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن، وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے۔ ابھی میں سن رہا تھا ہمارے پروفیسر منوج جہاں صاحب کو، بڑے اچھے آدمی ہیں مگر مجھے تھوڑا ان کی رائے، میری رائے ان سے مختلف ہے۔ فرقہ پرستی کا آغاز 2014 سے نہیں شروع ہوا۔ اگر آپ وہ کتاب دیکھیں گے تو کبھی بھی 2014 سے پہلے تک مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں ان کی آبادی کے تناسب سے اتنے ایم پی جیت کر کبھی نہیں آئے۔ جو ہائیسٹ جیتے وہ 1980 میں، اور پھر اس کے بعد 1984 میں اور 2004 میں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں 2014 سے ہی یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں، 2014 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1950 سے جو فرقہ پرستی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ 2014 سے ماحول خراب ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ماحول 52 میں بھی خراب تھا، 56 میں بھی خراب تھا، 62 میں بھی خراب تھا، پھر ایمرجنسی میں بھی خراب تھا۔ ماحول خراب ہی تھا، ماحول اچھا نہیں ہوا۔ یہ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ان سیکولر پارٹیوں کو چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر سچائی یہی ہے کہ فرقہ پرستی 1950 سے شروع ہوئی۔ فرقہ پرستی آج بھی اپنے عروج پر ہے اور کل بھی رہے گی۔ فرقہ پرستی سے مطلب کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا مطلب آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو سب بولتے ہیں کہ نہیں میاں جی کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کھلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، مگر جب برادری کی بات آئے گی تو یقیناً سب ووٹ دیں گے، مگر جہاں پر مسلمان کی بات آئے گی بولیں گے نہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا آج آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں 4% مسلمان ایم پی ہیں، ان 4% میں 26 ہے نا، 26 ایم پیز، 26 ایم پی میں صرف 2 ایم پی ایسے ہیں جو 10 یا 15% نام مسلمانوں کے ووٹر لسٹ سے جیت کر آئے ہیں۔ ایک تو تمل ناڈو میں مسلم لیگ کے ایم پی ہیں، دوسرا ہمارے انصاری بھائی تھے، انصاری بھائی تھے۔ اب جتنے اس سے ہٹ کر جو 24 ایم پی جیت کر آئے ہیں، یہ سیکولر پارٹی کی مہربانی نہیں ہے، یہ 30% سے زائد مسلم ووٹر ہے تو اس لیے جیت کر آ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ بولنا ہے کہ ہم جتائے، نہیں جتائے آپ، تو 30% کے اوپر جہاں پر ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کی آبادی ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے، آپ جیت کر آتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا بولنا ہے کہ نہیں ہم تیر مار لیے، نہیں آپ تیر نہیں مار رہے ہیں۔ اگر آپ تیر مارتے تو پھر آپ یو پی میں بی جے پی کو روک دیتے۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک، جیسا بدرالدین بھائی نے کہا بالکل صحیح ہے، مسلمانوں میں ایک جنون ہے کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو بھی زندہ رہنا ہے۔ میں نے جو سیاست سیکھی اپنے والد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی، ہم بدرالدین بھائی سے بھی سیکھتے ہیں۔ بدرالدین بھائی 2 in 1 ہے، یہ عالم دین بھی ہیں اور سیاست دان بھی ہیں۔ تو جہاں پر بدرالدین بھائی کا کام مشکل میں پڑ جاتا وہ دعا دے کے پھونک دیتے ہیں، جو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ عالم دین ہے اور ایک پریکٹیکل عالم دین ہے، یہ ان کا یہ اس میں پھنسے ہوئے نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں۔ اور بدرالدین بھائی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار ان کا کانگریس سے الائنس ہوا تھا اور ان کی بدولت کانگریس کو اتنی سیٹیں ملی آسام میں، اور جب اقتدار نہیں ملا کانگریس کو تو نتیجہ آنے کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں نے اپنے کان اور آنکھ سے سنا کہ کانگریس کے لیڈر بدرالدین بھائی کو بدعا دے رہے تھے۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ بدرالدین بھائی ہم صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا حضرت، ورنہ عطر کی شیشی بھی نہیں ملے گی۔
دیتے نہیں ہیں. ان سے خوشبو مانگو بولتے میں دعا دوں گا, پڑھ کے پھونک دوں گا. تو کانگریس نے یہ کام کیا. تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے. اب ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں, بھاڑ میں جائے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میں سنیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے, دم گھٹے گا. وہاں پر آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں گے آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے. آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا, یہ کھلا بولتے ہیں. تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اندر کمرے میں کہتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے. وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن, وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے, نہیں ہوئی ڈیل میری, مگر وائناڈ سے جیتے. کیوں جیتے وائناڈ سے؟ کیونکہ مسلم لیگ ہے وہاں پہ. مسلم لیگ نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان میں وہ ویژن تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ رکھا. وہ کام اس کے بعد تنگل فیملی نے اس کو لے کر آگے بڑھے اور بڑی کامیابی کے ساتھ انڈین مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے. اور وہاں پر ابھی آپ نے بتایا, محمد بشیر صاحب نے اب ایجوکیشن منسٹر بھی تھے, کہ کس طریقے سے مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے اور اپنی طاقت پر جیتتی ہے, اور ان کی طاقت کے بغیر کانگریس اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جو ہندی بیلٹ کی سیاست ہے وہاں پر مسلمانوں کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا. آپ نے میں پچھلے اتر پردیش کے چناؤ میں بولا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ بہت سے لوگ مجھے بولے کہ ہم فیصلہ کر لیے, ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. میں نے ٹھیک ہے میں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب کے بار بی جے پی کو روک دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ آپ روکیے ضرور, مگر یہ تو بتائیے کہ آپ جیتیں گے کتنے. آپ اپنی آواز تو بنائیے, 3-4 کو جتائیے جو آپ کے لیے لڑیں گے, آپ کی آواز بنیں گے. بولے نہیں ہم فیصلہ کر لیے کہ اب کے بار ہم سائیکل کو ساتھ دیں گے. میں نے کہا مبارک, آپ کا فیصلہ ہے, میں تھوڑی بہت مجھے تکلیف ہوگی مگر آپ کر لیجئے. مگر میں ان کو بتایا کہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں. بولے آپ کو کیسے معلوم؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے آپ. مگر جنون تھا, پورے مساجد سے اعلان ہو گیا, سب مساجد سے اعلان ہو گیا. جمعے کے خطبے میں امام صاحب منبر رسول پر کھڑے ہو کے اچھا فیصلہ لیجئے, شیطانیت کو شکست دیجئے, انصاف کو کامیاب کریے, سب بولا گیا. اور ماشاءاللہ سے مسلمان سن لیا. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی چناؤ جیتی مگر آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ آپ کو ڈفرنس محسوس کرنا ہے. میرا جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرا ماننا یہی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا مانتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت, بھارت کا آئین اس وقت مضبوط ہوگا جب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہوگی, مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوگا. اور جو لوگ بار بار یہ مجھے اور بدرالدین بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لڑنے سے بی جے پی جیتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسام میں جو بوڈو سے جھگڑا شروع ہوا اس وقت 40-50 ہزار لوگ بے گھر ہو گئے تھے لوور آسام میں. اور غربت تو آپ دیکھے ہی نہیں ہوں گے دلی میں بیٹھنے والے, جو میں نے آسام میں دیکھے 5 لاکھ کے قریب. ہم 10 دن وہاں پر تھے, رمضان کا مہینہ تھا. جو خدمت بدرالدین بھائی اور ان کے ادارے نے کی, مرکز نے, غیر معمولی تھی. اب آپ بتائیے کہاں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ جب تک